سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، کرناٹک جمعیت العلماء کا انتخاب آج عمل میں آیا ہے، اس کی تفصیلات رکھوں گا۔ تو وہیں پر کس طرح طلباء کو پولیس نے کرناٹک میں گرفتار کر کے لے جا رہی ہے، طالبات پر ظلم و تشدد ہوا ہے، اس کی ویڈیو دکھاؤں گا۔ تو اس کے علاوہ ناظرین گرامی، فیروز آباد میں کون سنے گا شکایت، لگاتار اس وقت جو ہے تباہی مچی ہوئی ہے، اور کہیں بہن پریشان تو بھائی پریشان، کہیں والدین پریشان، بچے لگاتار جاں بحق ہو رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، وہیں پر یوگی سرکار کا رپورٹ کارڈ کس طرح روایتی ووٹر پر نظر پڑی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ افغانستان سے آ رہی کچھ اہم ترین خبریں، اور کرناٹکا رکشنا ویدیکی نے کس طرح مرکزی وزیر پرہلاد جوشی کے تصویر کو جو ہے کالک پوتا ہے، اور کس طرح 500 طلباء کی اسکول کو بند کرنے کی کوشش کی ہے، طلباء کو گرفتار کر کے لے گئی ہے ظالم جو ہے وہ اسرائیلی فوج، وہ بھی ایک ویڈیو آئی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ناظرین گرامی جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اس کی تفصیلات نیچے دی جا رہی ہیں۔ ناظرین آئیے سب سے پہلے کرناٹکا جمعیت العلماء کا جو انتخاب آج عمل میں آیا اس کے بارے میں گفتگو کر لیتے ہیں، کہ جو ہے یہاں پر شہر بنگلور کے مشہور و معروف مدرسہ شاہ ولی اللہ میں اس انتخابی اجلاس کا جو ہے انعقاد کیا گیا تھا، جس میں جمعیت علماء کے ناظم عمومی مولانا حکیم الدین قاسمی دامت برکاتہم نے شرکت کی، اور اجلاس انہی کے جو ہے نگرانی میں منعقد ہوا تھا، کہ زیر صدارت بھی منعقد ہوا تھا۔ اس میں دوبارہ جو انتخابات ہوئے اس میں حضرت مولانا مفتی افتخار احمد قاسمی صاحب دوبارہ جو ہے صدر چن کر کے آئے ہیں۔ پورے صوبائی تمام اضلاع کے نمائندے اور ذمہ داران نے اس میں شرکت کی تھی، اور بالاتفاق چناؤ ہوا۔ اس کے علاوہ مولانا شمس الدین بجلی صاحب دوبارہ جو ہے ناظم عمومی کے عہدے پر فائز کر دیے گئے ہیں، ان کا بھی انتخاب عمل میں آیا ہے۔ اس موقع پر پورے صوبے کرناٹک کے تمام اضلاع و تعلقہ جات سے تمام نمائندے اور ذمہ داران نے شرکت کی تھی۔ اس موقع پر جو ہے الگ الگ طرح سے کس طرح سے کووڈ وبا کے دوران جمعیت علماء کرناٹک کی جانب سے جو کروڑ روپے کی امداد ہوئی، اور جس طرح سے فلاحی کام ہوئے، مہاراشٹرا کے علاقے میں جو سیلاب زدگان ہوا وہاں کس طرح کی جو ہے کرناٹکا کی جمعیت نے تعاون پیش کیا، اور یہاں پر الگ الگ مرحلوں میں جمعیت کی جانب سے مختلف جب بھی ضرورت پڑی، جمعیت علماء کے 2 سال کے عرصے میں جس طرح سے جو ہے کورونا وبا نے جو ہے بری طرح سے متاثر کیا تھا عام عوام کو، غریب عوام کو، اس میں کس طرح سے امداد فراہم کی گئی، ان تمام چیزوں کا یہاں پر تذکرہ سامنے لایا گیا، اور تمام اضلاع کے الگ الگ نمائندوں نے بہترین کارکردگی اپنی پیش کی ہے اپنے مقامی سطح پر جتنا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ پوری من جملہ طور پر صوبائی کرناٹک کو دیکھا گیا تو جو ہے کروڑ روپے کی جو ہے امداد فراہم کی گئی ہے۔ تو اس موقع پر جو ہے حضرت مولانا حکیم الدین صاحب نے بھی جو ہے بالخصوص اس کا تذکرہ بھی کیا، اور چونکہ مولانا حکیم الدین صاحب جو ہے اس وقت بنگلور کے سفر کے دورے پر تھے، تو اس موقع پر سیدھی بات دفتر کا بھی مولانا نے ایک مختصر سا دورہ کیا۔ اس موقع پر جو ہے سیدھی بات کے جو ہے کام کی جہاں سراہنا کی، جس انداز میں رپورٹنگ ہوتی ہے وہیں پر جو ہے دعائیہ کلمات سے بھی نوازا سیدھی بات کے لیے، اور جو اسٹوڈیو ہے اور جو کام چلتے ہیں سیدھی بات کے دفتر میں ان تمام چیزوں کا بھی مولانا نے معائنہ کرتے ہوئے دعائیہ کلمات سے اس وقت نوازا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں، اور اگلی خبر ہے اس وقت کہ کرناٹکا میں نئے تعلیمی نظام اور اس کے قوانین کو لے کر جس کو NEP کہا گیا ہے، اس میں طلباء کے ساتھ استحصال ہو رہا ہے۔ اس قانون کو جو ہے طلباء اور تعلیم کے لیے بہت ہی نقصان دہ کہتے ہوئے آج جو ہے طالبات کی جانب سے اور طلباء کی جانب سے بھرپور احتجاج کا انعقاد کیا گیا تھا، لیکن اس موقع پر ظالم پولیس افسران نے طالبات کو زبردستی کھینچ کر کے گرفتار کیا اور لاٹھی چارج کیا، جس کی وجہ سے بہت سارے طلباء جو ہے اس موقع پر زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی،
آپ کو بتا دیں کہ ایک نیا قانون جو اس وقت جو مرکزی حکومت کی جانب سے تعلیم کی شعبے میں جو اس وقت متعارف کرایا گیا ہے، اس سلسلے میں طلبہ لگاتار ناراض ہو رہے ہیں۔ کیمپس فرنٹ آف انڈیا کے کارکنان نے جو ہے پوری طرح سے جو ہے اس کو میسور بینک سے ودھانا سودا تک جو ہے ایک جلوس نکالا تھا۔ اس درمیان میں انہوں نے KR سرکل میں بیٹھ کر کے پرزور احتجاج کیا۔ اس درمیان میں پولیس جس انداز میں ان کے ساتھ پیش آ رہی ہے طلباء و طالبات کے ساتھ، اس کا نظارہ آپ اس ویڈیو میں کر سکتے ہیں، جس کو لے کر کے اس وقت جو ہے پوری طرح سے پولیس کے اس لاٹھی چارج کو غیر قانونی بتاتے ہوئے طلباء کے پرامن احتجاج پر قدغن ڈالنے کا الزام لگاتے ہوئے کرناٹک حکومت کی جو ہے لگاتار اس وقت جو ہے سرزنش کی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، NEP ایک ایسا قانون لایا گیا ہے جس میں جو ہے طلباء کا ماننا ہے کہ ان کے تعلیم کے شعبے کے ساتھ بھی ناانصافی اور طلباء و طالبات پر اس کا بہت ہی برا اثر پڑنے والا ہے۔ اسی کو لے کر کے احتجاج کر رہے تھے اپنے مختلف مطالبات کو لے کر کے، لیکن جو ہے اس وقت پولیس نے ان کے احتجاج کو ناکام کرنے کے لیے ان کے پرزور احتجاج کو جو ہے لاٹھی چارج کا سہارا لیا، جس کی وجہ سے کئی طلباء جو ہے بہت زیادہ زخمی ہوئے، اور اس کے علاوہ جو ہے پوری طرح سے جو ہے کئی طلباء و طالبات کو گرفتار کر کے بھی لے گئی، جس کو لے کر کے جو ہے یہاں پر مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو ہے پولیس ان تمام طلباء کو جن کو گرفتار کیا ہے ان کو چھوڑ دیا جائے، اور جو مطالبہ طالبہ رکھ رہے ہیں اس کو جو ہے اس پر سنجیدگی سے سوچا جائے۔ ناظرین گرامی، فیروز آباد میں لگاتار جو ہے اس وقت بہت سارے الگ الگ ویڈیوز سامنے آ رہے ہیں، جس کو دیکھ کر کے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کس طرح پراسرار بخار نے اور ڈینگو بخار نے جو ہے اس وقت تباہی مچائی ہے۔ UP میں ڈینگو اور بخار سے مرنے والوں کی تعداد جہاں 100 سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے، صرف فیروز آباد میں 60 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں۔ 48 گھنٹوں میں 16 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ نکیتا کشواہا کی 11 سالہ بہن ویشنوی کشواہا کی پیر کی شام فیروز آباد میڈیکل کالج میں موت ہو گئی، اور ویشنوی گزشتہ 5 دنوں سے میڈیکل کالج میں بھرتی تھی۔ تو ناظرین گرامی، شام کو آگرہ کے کمشنر دورے پر آئے تھے، تبھی ویشنوی کو مردہ قرار دے دیا گیا تھا۔ ویشنوی کی بہن آگرہ کمشنر کی گاڑی کے سامنے لیٹ گئی، وہی یہ تصویر میں منظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اہل خانہ کا الزام ہے کہ ویشنوی کو مناسب علاج نہ ملا، اور آپ کو بتا دیں کہ مغربی UP کے اسپتالوں میں ڈینگو کے کئی مریض اس وقت جو ہے زیر علاج ہیں۔ تو ناظرین گرامی، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بخار نے کس طرح سے جو ہے تباہی مچائی ہے، لیکن جو ہے یہاں کی حکومت اپنے ہی انتخابی دوروں پر اور انتخابی اجلاس کو منعقد کرنے ابا جان، بابا جان، ماں جان، اماں جان یہی کہنے پر جو ہے ملوث دکھ رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے ایک اور خبر کی جانب لے چلوں۔ گڈکری نے پارٹی ہائی کمان کو نشانہ بنایا ہے اور کہا ہے کہ سب دکھی، کسی کو بھروسہ نہیں کب رہے گا اور کون کب جائے گا۔ اصل میں جس طرح سے جو ہے BJP حکومت کے دوران مختلف ریاستوں میں وزرائے اعلیٰ کو بدلا جا رہا ہے، اس کو لے کر کے گڈکری نے جو ہے اس وقت اپنی ہی پارٹی کی ٹانگ کھینچی ہے۔ جی ہاں، بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے حال کے دنوں میں کئی ریاستوں میں قیادتیں تبدیل کی گئی۔ پارٹی کے سابق صدر اور مرکزی وزیر نتن گڈکری نے پارٹی کے حالات پر طنز کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو وزیر اعلیٰ بنتے ہیں وہ اس لیے پریشان رہتے ہیں کہ معلوم نہیں کب ہٹا دیا جائے۔ نتن گڈکری نے یہ بھی کہا کہ جو MLA ہیں وہ پریشان ہیں کہ وزیر نہیں بن پائے، جو وزیر ہیں وہ اس لیے پریشان ہیں کہ وزیر اعلیٰ نہیں بن پائے، اور جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ اس لیے دکھی ہیں کہ کب رہیں گے کب جائیں گے، اس کا بھروسہ نہیں۔ نتن گڈکری نے راجستھان قانون ساز اسمبلی کے زیر اہتمام ایک پروگرام میں حصہ لیا تھا، اور وہیں پر ان تمام باتوں کا اظہار کرتے ہوئے اپنی ہی پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنی ہی پارٹی کی تنقید کو جو نشانہ بناتا ہے وہ سرخیوں میں آ جاتا ہے۔ ناظرین، کرناٹک کی ایک اور ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے دکھانا چاہتا ہوں۔ آج ہندی دیوس ہے، اور ہندی دیوس کے موقع پر جو ہے ہندی زبان کو لے کر کے جو ہے الگ الگ طرح کے پیغامات پیش کرنے کی کوشش ہوتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بھارت کے ساؤتھ والی جو ریاستیں ہیں وہ اپنی زبان کو لے کر کے بہت ہی زیادہ سنجیدہ ہوتے ہیں۔ وہ چاہے آپ تمل ناڈو چلے جائیں، کیرلا چلے جائیں، کرناٹک آ جائیں، تلنگانہ چلے جائیں، یہاں مقامی لوگ کبھی اپنی زبان کو چھوڑ کر کے نہیں دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ یہاں پر کرناٹکا میں کنڑا زبان کو لے کر کے دوسری کسی بھی زبان کو برداشت نہیں کیا جاتا کہ اس کو کسی بھی طرح سے جو ہے آگے بڑھانے کی کوشش ہو۔ یہیں پر پرہاد جوشی کا ایک بینر لگا تھا جس پر ہندی لکھا ہوا تھا، ہندی میں لکھا ہوا تھا۔ اسی سے ناراض کرناٹکا رکشنا ویدی کے لوگوں نے مرکزی وزیر پرہاد جوشی اور اس کے ساتھ جو لیڈران تھے ان کے اس کو جو ہے کالک پوتی ہے اور اس پر کالک پھینکنے کی اور سیاہی پھینک کر کے اپنا احتجاج درج کروایا ہے۔ اور آج ہندی دیوس کے موقع پر لگاتار جو ہے کرناٹکا رکشنا ویدی کی جانب سے احتجاجات ہوئے، اس کے منظر اس تصاویر سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو آج دو بہت بڑے احتجاجات ہوئے ہیں، ایک کرناٹکا رکشنا ویدی کی جانب سے ہندی دیوس کے موقع پر ہندی زبان کے خلاف کہ کرناٹکا میں اس زبان کو ہم کبھی اولت میں لانے نہیں دیں گے، تو دوسری جانب
उन तलबा और तालिबात को जो आपने इस वक्त देखा है, जो हमने इसकी खबर सामने रखी है। बहरकैफ दोनों जानिब से जो है इस वक्त गिरफ्तारियाँ सामने आई, इसको लेकर के आवाम नाराज़ नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको कुछ तस्वीरें फ़िलिस्तीन की भी दिखा दूँ। एक वीडियो जहाँ पे जो है बैत लहम में के करीब एक वीडियो है, एक स्कूल आती है तक़वा, और उस तक़वा में 500 तलबा पढ़ते हैं और उसका आज पहला दिन था। लेकिन पहले ही दिन यहाँ की जालिम यहूदी इसराइली फ़ौजियों ने तलबा को गिरफ़्तार करके ले गई जो इस स्कूल में पढ़ने के लिए आना चाहते थे, और पहले ही दिन स्कूलों को बंद करके रास्ता ब्लॉक करके तलबा को हाजिर होने नहीं दिया। नाज़रीन गिरामी, एक तो आप दूसरे मुल्क में आए और जिसकी ज़मीन है उसी की ज़मीन में स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए तलबा को नहीं दिया जा रहा है और गिरफ़्तार करके ले जा रही है जालिम यहूदी फ़ौज। इनकी जुल्म की इंतहा का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर है जो है इस जुल्म करती है तलबा पर, आवाम पर, ख़वातीन पर, और इस वक्त जो है स्कूल में भी जो है तालीम हासिल करने नहीं दे रही है जालिम इसराइली फ़ौज। ये जो मंज़र आप देख रहे हैं वो बैत लहम की है, जहाँ पर तक़वा नामी एक स्कूल चलता है। आइए नाज़रीन गिरामी, काबुल में अजीज़ी बैंक के सामने, एटीएम के सामने लोगों की एक तवील कतार पैसे निकलवाने के लिए इंतज़ार में खड़ी नज़र आई, जिसकी तस्वीर आज वायरल हुई कि किस तरह से अब जो है चूँकि बैंक बड़े देर से बहाल हुए हैं और लोग जो है पैसा निकालना चाहते हैं एटीएम से, लेकिन उसकी एक लंबी कतार इस वक्त जो है अफ़गानिस्तान से देखने को मिली। वहीं पर नाज़रीन गिरामी, अफ़गानिस्तान के नए आर्मी चीफ आरिफ वसीउद्दीन ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी ज़िम्मेदारी इस वक्त संभाल ली है। उसकी एक तस्वीर भी इस वक्त हमें देखने को मिल रही है। और उधर अफ़गान हुकूमत की तरफ से अतीकुल्ला अजीज़ी को अफ़गानिस्तान के कौमी रेडियो और टेलीविज़न चलाने वाले इदारे का डायरेक्टर जनरल मुकर्रर कर दिया गया है, जिसको लेकर के भी जो इस वक्त ये तस्वीर वायरल हो रही है। जो बीच में बैठे हुए हैं वो अतीकुल्ला अजीज़ी हैं, जो यहाँ के रेडियो और टेलीविज़न चलाने वाले इदारे का डायरेक्टर और उनकी ज़िम्मेदारी संभालेंगे। नाज़रीन गिरामी, उधर अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा आमिर ख़ान मुत्तक़ी से अफ़गानिस्तान में चीन के सफ़ीर वांग यू की मुलाकात हुई है और नई हुकूमत दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, सियासी और तिजारती और इंसानी बुनियादों पर इमदादी उमूर पर ताउन पर तबादिले ख़याल हुआ है। ये भी तस्वीर मिली है। मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत हुई और मुआहिदा भी हुआ, ये बात सामने आई है। नाज़रीन गिरामी, इन कुत्तों का मनाजिर भी देख लें जो काबुल एयरपोर्ट से आई है। काबुल एयरपोर्ट पर रह जाने वाले कुत्तों को नया घर मिल गया है। आपने वो खबर भी आपको सुनाई थी कि किस तरह जाते जाते यहाँ के जो अमरीकी दीगर मुल्कों के जो यहाँ पे फ़ौजी थे उन्होंने जो कुत्तों को छोड़ करके यहाँ से राह फ़रार इख्तियार कर दी। अब जो है इन कुत्तों को संभालने के लिए उनको एक और घर मिल गया है। अमरीकी अफवाज के इनक़िला के दौरान रह जाने वाले तरबियत याफ्ता कुत्तों को एयरपोर्ट पर एक आरिज़ी ट्रेनिंग सेंटर में नया घर और नए मालिक मिल गए हैं। सिक्योरिटी की ज़िम्मेदार कंपनी के मुलाजिमीन ने इन पिंजरों में बंद कुत्तों की देखभाल करने का फ़ैसला कर लिया है, उसको अब मिलाएंगे। ये जो है इस वक्त खबरें सामने आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर सुनाऊं, और वो ये है कि काबुल एयरपोर्ट पर काम करने वाली ख़वातीन वापस ड्यूटी पर वापस आ गई हैं। उनकी तस्वीर भी इस वक्त हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। गुज़िश्ता रोज़ काबुल एयरपोर्ट पर तैनात अफ़गान पुलिस के एहलकार ड्यूटियों पर वापस आ गए थे और वहाँ तैनात बदरी फ़ोर्स के दस्तों के साथ चेक पॉइंट्स पर मौजूद थे। ताहम अब तालिबान की जानिब से दावा किया गया है कि काबुल एयरपोर्ट पर तैनात ख़वातीन भी ड्यूटी पर वापस आ गई और अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रही हैं, लिहाजा जो है तमाम लोगों को उनके हुकूक़ दिए जाएंगे। नाज़रीन गिरामी, तुर्की से एक खबर है, उसको मैं पेश करके फिर आपसे इजाज़त लूँगा कि तुर्की का सबसे बड़ा एरोस्पेस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल टेक्नोफेस्ट अगले हफ्ते इस्तांबुल में शुरू होने जा रहा है। अतातुर्क हवाई अड्डे पर शुरू होने वाले इस 6 रोज़ा इवेंट में मुख्तलिफ सरगर्मियाँ शामिल होंगी, जिससे जंगी तैयारे, बग़ैर पायलट की फ़िज़ाई गाड़ियों और हेलीकॉप्टरों के साथ एयर शो, सेमिनार और समिट और दीगर मुकाबले शामिल हैं। फेस्टिवल के 2021 एडिशन में दर्जनों मुख्तलिफ ज़ुमरों में स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन, हेलीकॉप्टर डिज़ाइन, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, उड़ने वाली कारें, रॉकेट और बग़ैर पायलट ज़ेर-आब निज़ामों की ज़ुमरों में टेक्नोलॉजी के मुकाबले होंगे। तुर्क टेक्नोलॉजी टीम फाउंडेशन और तुर्की सनअत और टेक्नोलॉजी की वज़ारत के ज़ेर एहतिमाम कभी इस्तांबुल में तो कभी काफ़ी सालों से मुनक़िद हो रहा है, लेकिन इस मरतबा जो इवेंट होगा वो बहुत ही मुख्तलिफ होगा, इसलिए कि इसमें तुर्की अपने तमाम टेक्नोलॉजी के साथ जो बायोटेक्नोलॉजी के होते हैं, बिलखुसूस रोबोटिक्स और उड़ने वाली कारें और रॉकेट जो एक नए अंदाज में पेश की जा रही हैं, वो पूरी दुनिया के सामने अपनी टेक्नोलॉजी को पेश करने की कोशिश करेगा। यही वजह है कि ये टेक्नोलॉजी फेस्टिवल, टेक्नोफेस्ट जिसको कहा जाएगा, वो बहुत ज़्यादा इस वक्त सुर्खियों में है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, पहले तो आप जानती हैं कि तुर्की जो है किस तरह दिफाई सिस्टम में आगे बढ़
رہا ہے اور ٹیکنالوجی کو جو ہے بہت زیادہ اس میں زور دیتے ہوئے وہ الگ الگ طرح کی چیزیں دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرے گا. یہی وجہ ہے کہ ٹیکنو فیسٹ کو لے کر کے اس وقت ترکی کے اخبارات الگ الگ سرخیوں کے ساتھ پوری دنیا کی نظریں اپنی جانب کھینچنے کے لیے ترکی ایک الگ ہی اقدام کر رہا ہے. اس بات کو لے کر کے تبصرے کیے جا رہے ہیں. باقی ناظرین مجھے یہاں پہ اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو.